بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر مدنیہ۔ سورہ الحشر اس کی 8 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 9 ہم پڑھیں گے۔ فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان، والذین اور وہ لوگ، تبوأوا جنہوں نے جگہ بنائی، تبوأوا جنہوں نے جگہ بنائی، الدار، الدار سے مراد اس گھر میں، اس گھر سے مراد کیا ہے؟ وہ مدینہ الرسول ہے، مدینہ المنورہ ہے۔ والایمان اور ایمان میں، ایمان میں جگہ بنانا یہ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ ایمان میں جگہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دلوں کو ایمان کے لیے مضبوط کیا۔ الدار مدینہ کا ایک نام دار الہجرہ بھی ہے، دار الہجرہ، ہجرت والا گھر، تو دار الہجرہ مدینہ کا نام۔ اسی طرح مدینہ الرسول، پہلے اس کا نام یثرب تھا، بعد میں پھر اس کا نام مدینہ الرسول اور دار الہجرہ پڑ گیا، کیونکہ جہاں سے بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ یہاں آتے تھے، تو اس مناسبت سے اس کا نام دار الہجرہ مشہور ہو گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی ایک مشہور امام ہے، تو ان کو اس لقب سے پکارا جاتا تھا، امام دار الہجرہ، دار الہجرہ کے امام، یعنی امام مالک رحمہ اللہ۔ بات پیچھے یہ ہو رہی تھی، آیت نمبر 7 سے جو بات شروع ہوئی تھی کہ مال فے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ پھر اللہ نے اگلی آیت میں جو آیت ہم نے کل پڑھی تھی، آیت نمبر 8، اس میں بتایا کہ وہ جو قرابت والے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، فقراء ہیں، وہ زیادہ تر کن لوگوں میں ہے؟ مہاجرین میں۔ اس کی کل پوری ہم نے تفصیل جانی بھی۔ اب اللہ فرماتے ہیں واو کا عطف اس کے اوپر ہے، جس طرح فرمانا للفقراء المہاجرین، تو واو کا عطف اسی کے اوپر ہے، اور ان کے لیے کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے جگہ بنائی اس گھر میں اور ایمان میں، من قبلہم ان سے پہلے، کن سے پہلے؟ مہاجرین سے پہلے۔ یعنی یہاں سے مراد اب انصار کی بات ہو رہی ہے کہ انصار میں بھی اگر کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، تو مال فے ان کا بھی حق ہے، مال فے ان کا بھی حق ہے۔ اور مال فے اور مال غنیمت کا فرق پچھلے 2-3 دروس کے اندر ہم واضح کر چکے ہیں کہ مال فے اور مال غنیمت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اور ان کے لیے، اور ان کے لیے، کیونکہ پیچھے واو کا عطف جو ہے نا وہ جس طرح لفظ ہے نا للفقراء، تو یہاں ہے والذین، اور ان کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے، یعنی مہاجرین سے پہلے، مکہ سے جو مسلمان ہجرت کر کے آئے، ان سے قبل، ان سے پہلے، یا دیگر علاقوں سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان سے پہلے کیا کیا؟ اس گھر میں یعنی مدینہ میں رہتے ہوئے، مدینہ میں رہتے ہوئے جگہ بنائی، اور ایمان میں جگہ بنائی۔ ایمان میں جگہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے، اور اس میں تمام وہ انصار مسلمان ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے یا بعد میں مسلمان ہوئے، وہ سارے کے سارے، اگر ان میں یتیم ہیں، ان میں مسکین ہیں، تو مال فے ان کو بھی دیا جائے گا، مال فے ان کو بھی دیا جائے گا۔ اور ان کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے
یعنی مہاجرین سے پہلے، ان سے پہلے اس گھر اور ایمان میں جگہ بنائی، اس گھر اور ایمان میں جگہ بنائی۔ پھر فرمایا کہ یحبون، وہ محبت کرتے ہیں یا محبت رکھتے ہیں۔ یہ انصار کی اللہ خوبی بیان کر رہے ہیں، اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ یحبون، وہ محبت رکھتے ہیں یا محبت کرتے ہیں، من، ہر اس بندے سے، ہر اس شخص سے، ہاجرہ، جس نے ہجرت کی، ہاجرہ، جس نے ہجرت کی، الیہم، ان کی طرف۔ کن کی طرف؟ مدینہ والوں کی طرف۔ یعنی یہ جو مدینہ میں لوگ موجود ہیں، اس دار الہجرہ میں موجود ہیں، یہ لوگ صرف ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی حسد، بغض، کینہ آئے، بجائے اس کے کہ تنگی ان کے دل میں آئے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں تو ان کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے دینا پڑے گا، تو یہ اس چیز کو اچھا نہ سمجھے۔ نہیں، یہ محبت کرتے ہیں، یہ ان کی خوبی اللہ نے بیان کی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ خوبی بیان کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے نرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی یا جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں۔ یعنی جو آ چکے ہیں وہ بھی آئیں، ترجمے کے اندر دونوں چیزیں آ جائیں گی، یعنی حال، ماضی حال اور مستقبل۔ جو آ چکے وہ بھی، جو آ رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو مستقبل میں آتے رہیں گے ان کے لیے بھی، یہ اہل مدینہ دار الہجرہ والے کیا رکھتے ہیں؟ دلوں میں محبت رکھتے ہیں۔ دلوں میں کیا رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت رکھتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں۔ اور اگلی بات بڑی شاندار اللہ نے بیان کی ہے، وَلَا يَجِدُونَ، اور وہ نہیں پاتے۔ وَجَدَ يَجِدُ کا معنی ہوتا ہے پانا، اور وہ نہیں پاتے، فی صدورہم، اپنے سینوں میں۔ صدر سینے کو کہتے ہیں اور صدور اس کی جمع ہے۔ صدر ایک سینہ اور صدور اس کی کیا ہے؟ جمع ہے۔ فی صدورہم، اپنے سینوں میں، ہم ضمیر ہے، متصل ہے، تو اپنے سینوں میں نہیں پاتے، وہ اپنے سینوں میں نہیں پاتے۔ کیا نہیں پاتے؟ حاجہ، کوئی تنگی۔ حاجہ کا معنی حاجت، تنگی کو بھی کہتے ہیں۔ کوئی اپنے دل کے اندر اس طرح کی بات نہیں پاتے، اور وہ اپنے سینوں میں، اور وہ اپنے سینوں میں تنگی نہیں پاتے، اور وہ اپنے سینوں میں تنگی نہیں پاتے، مما، اس چیز سے، اصل میں تھا من اور ما، اس چیز سے۔ کون سی چیز؟ اوتو، جو انہیں دی گئی، جو انہیں دی گئی۔ کنہیں؟ مہاجرین کو۔ کل بتایا تھا نا کہ جو مال فے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انصار صحابہ کو دیا، باقی سارے کا سارا جو ہے وہ مہاجر صحابہ کے اندر تقسیم کر دیا۔ مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے، بغیر جہاد کے، بغیر محنت اور مشقت کے آپ کو حاصل ہو جائے۔ دشمن جو ہے وہ آپ کے سامنے سرنڈر کر دے، بغیر لڑائی کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے، جیسے کہ بنو نذیر قبیلے کی بات چلی آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع سے لے کے، کہ وہ جو مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر قباء کے قریب آباد تھے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے۔ یہ سارا مال جو ہے مسلمانوں کے پاس آیا تو اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ یہ مال سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کریں گے یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ یتیم، یہ مسکین، یہ مسافر سب سے پہلے مہاجرین میں ہیں، پھر اس کے بعد انصار میں بھی۔ سارے انصار امیر تو نہیں تھے، کچھ غریب بھی تھے ہر علاقے میں۔
امیر بھی ہوتے ہیں اور غریب بھی ہوتے ہیں. تو اللہ نے اس لیے انصار کا بھی ذکر کر دیا. تو فرمایا اب یہاں چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا مال جو ہے یہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا. مال فیض جو تھا یہ سارے کا سارا مہاجرین میں تقسیم کر دیا. تو اللہ نے انصار کی خوبی بیان کی. خوبی کیا بیان کی کہ وہ اپنے سینوں میں اس چیز کے بارے میں کوئی حاجت نہیں رکھتے، کوئی حاجت نہیں رکھتے، کوئی لالچ نہیں رکھتے، کوئی تنگی بھی نہیں رکھتے. کس چیز کی؟ جو انہیں دیا گیا، یعنی جو مہاجرین کو دیا گیا. حالانکہ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے کہ دیکھو بھائی ہمیں تو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے اوپر سے بھی صلہ نہیں ماری. لیکن انصار کی محبت دیکھے اور ان کے ایمان کو دیکھے کہ اللہ فرماتے ان کے دل میں یہ بات آئی نہیں ہے. ایک تو ہوتا نا دل میں بات آ جانا، سینے میں بات آ جانا، سینے سے مراد دل ہے. تو ان کے دل میں بھی یہ بات نہیں آئی، بلکہ یہ اس بات پہ خوش تھے، اس بات پہ خوش تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ جو مال فیض کی تقسیم سے قبل مہاجرین کو اپنے کاروبار میں شامل کر رکھا تھا. اگر ہم مواخات مدینہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کیسے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اندازیاں کر کر کے ایک ایک مہاجر صحابی کو وہ انصار کے ساتھ جوڑا، ان کے ساتھ ان کا ایک بھائی چارہ قائم کیا. اور پھر یہ لوگ کس قدر اپنے دلوں میں کشادگی رکھتے تھے، فراخ دل تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سے بڑا جذبہ اسلام کی تاریخ میں نہیں مل سکتا، اس سے بڑا جذبہ اور اس سے بڑا واقعہ نہیں مل سکتا. وہ کیا ہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہے جو غزوہ احد خندق میں زخمی ہوئے تھے اور پھر وہ شہید ہو گئے تھے. یہ حضرت سعد بن ربیع ہیں رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. ان کے بھائی بنائے گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ مکہ میں بھی کافی امیر تھے، لیکن چونکہ یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے تو اہل مکہ نے، یعنی مشرکین مکہ اور کافرین مکہ نے ان سے سب کچھ چھین لیا تھا. گھر بار چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑا ہے، بالکل خالی ہاتھ یہ مدینہ میں پہنچے. تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کیا کہا؟ فرمایا کہ میرے پاس 2 باغات ہیں، میں ایک باغ آپ کو دیتا ہوں. اندازہ کر لی، یہاں تو حقیقی بہن بھائی ہیں، حقیقی بہن بھائی ہیں، باپ کی وراثت ہے. لیکن جو ذرا تھوڑا سا کھاتا پیتا ہے، تکڑا ہے، یہ جو تھوڑا سا کہہ لو بڑا ہے، گھر میں لیڈ کر رہا ہے، وہ کہتا سارا کچھ میرے پاس آ جائے. اس کو پتا بھی ہے کہ باپ کی وراثت ہے اور سب کا حق ہے. اگر یہاں بھائیوں میں نہ ہو تو بہنوں کا حق تو ہم پہلے کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے. اور یہاں پہ ذاتی پراپرٹی ہے، کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، کوئی اس سے پہلے تعلق بھی نہیں ہے، آیا بھی بندہ مکہ سے ہے، اور اس کے لیے آفر ہو رہی ہے کہ 2 باغات ہیں، ایک باغ آپ کو دیتا ہوں. یہ چھوٹی بات ابھی، اس سے آگے چلے. پھر کہا 2 گھر ہیں، ایک گھر آپ کو دیتا ہوں. یہ بھی چھوٹی بات ہے. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی بات تاریخ میں نہیں ملتی. کہا میری 2 بیویاں ہیں. کتنی بیویاں ہیں؟ 2 بیویاں ہیں، دونوں کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند لگے اس کو میں طلاق دوں گا، اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو اس سے نکاح بھی کر لینا. اللہ اکبر. یہ ہے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کہ اس قدر اسلام کے اندر فراخ دلی، اس قدر جو ہے وہ اسلام کے اندر ان کی دوسرے مسلمانوں کے لیے محبت. اس کی مثالیں تاریخ میں دور دور تک، بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایسی مثال کوئی لا نہیں سکتا. اتنی بڑی مثال سیٹ کر دی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے. اور صحابہ نے خوشی سے اپنے سینوں سے ان کو لگایا، خوشی سے.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے آفرز کی. بخاری کی روایت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہمارے مہاجر صحابہ ہیں ان کو ہماری جائیداد تقسیم کر دیں, ہمارے کھجوروں کے درخت ان میں بانٹ دیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں, آپ ان کے مالک رہیں گے. کہا چلے ایسا ہے, اگر آپ نے ہمارے کھجوروں کے درخت ان کو نہیں دینے تو پھر آپ ان کو یہ کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ مزدوری کر لیں, مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, ہماری ہیلپ کریں, مدد کریں, تو پیداوار ہم نصف کر لیا کریں گے. انویسٹمنٹ ہماری ہے, یہ ہمارے ساتھ کام کریں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. اور یہ جو ایثار کا جذبہ ہے یہ مسلمانوں میں جس دن پیدا ہو جاتا ہے اس دن مسلمان مضبوط ہو جاتے. اب آگے اس سے بڑھ کے کیا ہے, آگے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ, اور وہ ترجیح دیتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. عَلَىٰ, پر, انفسہم, اپنے نفسوں پر, اپنی جانوں پر, مطلب اپنے آپ پر. اور وہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ, خواہ وہ ہوں, بِهِمْ, لفظ میں نہ ان کے ساتھ, خصاصہ, اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہوتا ہے فاقہ, ایک ہوتا ہے سخت حاجت. کیا ہوتا ہے؟ سخت حاجت. خواہ وہ سخت حاجت میں ہوں, یعنی ان انصار کی اللہ یہ خوبی بیان کر رہے ہیں کہ انہیں خود سخت حاجت ہے, مطلب ہے کھانے کی, پینے کی, پہننے کی, لیکن جب کسی اور حاجت مند کو دیکھا تو اپنی ضرورت کو پورا نہیں کیا, اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. اب اس کے اوپر بھی ایک تاریخ کا بڑا سنہری ایک واقعہ ہے, کئی بار آپ نے سنا ہے, بڑا ہی کمال کا اور شاندار. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ, مہمان نوازی والا, بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا. صاف ظاہر ہے اس وقت جو بھی آپ سے ملنے آتے تھے, مسجد میں آتے تھے, وہ آپ کا ہی مہمان ہوتا تھا. آپ نے اپنے 9 گھروں میں پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے. اب یہاں پر دیکھیں, مالف ہے کس کے لیے؟ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا مطلب ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں سارا کچھ. اس کے باوجود اپنے گھر کی حالت یہ ہے, یہاں تو جو کوئی کسی این جی او کا لیڈر ہو, کسی ادارے کا سربراہ ہو, وہ پہلے اپنی پراپرٹی بنانا شروع کرتا ہے, اپنے محل بناتا ہے, اپنی گاڑیاں خریدتا ہے, بعد میں وہ باقی کام کرنا شروع کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ مالف ہے, آپ کے اختیار میں ہے. اور ادھر حالت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں کے اندر کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ہے. 9 گھروں میں پتہ کروایا, کسی گھر میں کھانا نہیں ملا. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر اسلام کو بتایا گیا کہ آپ کے کسی گھر میں بھی کھانا نہیں ہے. کتنا صبر ہوگا امہات المومنین کے اندر. بخاری کی روایت ہے ایک چاند کے بعد دوسرا چاند دیکھ لیتے, ہمارے گھروں میں کبھی چولہا نہیں جلا تھا. کہا امی جی گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا بس کھجورے اور پانی, وہ بھی کبھی مل جانا کبھی نہ ملنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری اٹھے, لے گئے ساتھ. گھر جا کے پتہ کیا, اور بیوی بھی پھر قبال کی, ام سلیم رضی اللہ عنہ. یہ حضرت انس کی والدہ محترمہ ہے, ان کی بھی شاندار ایک سیرت ہے اور تاریخ ہے. وہ کبھی ایک واقعہ آیا تو پھر بتاؤں گا کس قدر یہ بہادر اور جرت مند اور صابرہ خاتون ہے. تو حضرت ام سلیم کے پہلے خامد جو ہیں وہ فوت ہو چکے تھے. یہ ابو طلحہ انصاری جو ہیں یہ ستیلے باپ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے. حضرت ام سلیم دیکھیں, آج کی عورت ہوتی تو کہتی تینوں کو نہیں پتا سی, گھر شے کو نہیں, تم مہمان نہ لے. تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کھانا ہے. کہا ہے, اتنا کو ہے کہ بس بچے کھا سکتے ہیں, یعنی اتنا تھوڑا ہے, یا بچے کھا سکتے ہیں یا ہم کھا سکتے ہیں, سب کے لیے کھانا پھر بھی نہیں ہے. کہا چلے ہم تو بڑے ہیں تو بچوں کو بھی آج نہ بہانے سے سلا دیا جائے, بچوں کو بہانے سے سلا دو.
یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اور ساتھ ان کو نصیحت کر دی کہ جب میں کھانا ان کے سامنے رکھوں، کھانا چونکہ صرف ایک فرد کے لیے ہے تو عرب کا یہ ایک رواج ہے، اور ویسے بھی یہ ایک اچھا عمل ہوتا ہے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے میزبان بھی کھانا کھائے۔ تو میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا، آپ دیا جو ہے وہ صاف کرنے کے بہانے اس کو گل کر دینا، یعنی بجھا دینا، اور میں ویسے ہی ہاتھ کھانے کی طرف لے کے جاؤں گا، منہ کی طرف لے کے آؤں گا، اور منہ کو وہ کھانے کی جو ایک صورت ہے وہ ہلکی سی آواز بھی نکالوں گا تاکہ اس کو محسوس ہو کہ میں برابر کھانا کھا رہا ہوں، اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ ایسا ہی ہوا، کھانا کھا لیا۔ صبح جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نماز فجر ادا ہوئی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، بخاری کے الفاظ ہے، کہا اے ابو طلحہ انصاری، آپ اور آپ کی بیوی کی جو رات کی مہمان نوازی ہے، عرش والا رب بھی اس مہمان نوازی کو دیکھ کے ہنس پڑا ہے۔ اللہ اکبر، عرش والا رب بھی ہنس پڑا ہے کہ میرے اس بندے اور بندی نے کیسی مثال سیٹ کر دی ہے کہ خود بھوکے رہ گئے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیا ہے، لیکن مہمانوں کو کھانا کھلا دیا ہے۔ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں سخت حاجت ہو، خواہ انہیں سخت حاجت ہو، خود ضرورت مند ہوں، اور پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يُوقَ، اور جو بچا لیا گیا، اور جو بچا لیا گیا، شُحَّ نَفْسِهِ، یہ جو شوہ لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے ہرس اور لالچ، اور نفس ہی اپنے نفس کی، اور جو اپنے نفس کی ہرس سے بچا لیا گیا، کیا مطلب ہے؟ کہ دل میں لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک خصلت ہے، خوبی ہے، ورنہ دل میں کہیں نہ کہیں لالچ اور ہرس آئی جاتی ہے۔ انسان کے پاس جتنا بھی مال ہو، جتنا بھی مال ہو، پھر بھی اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ اکثر آپ ان لوگوں کو جو بے دین ہیں لیکن امیر ہیں، ان کی لالچ اور ہرس انتہا کو پہنچ جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور ایسے لوگوں کے اللہ نے مثال، میں نے پھر بات دہرا رہا ہوں، دین سے دور ہیں، اگر دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر تو اسلام میں کئی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو امیر تھے لیکن ان کے اندر ہرس اور لالچ نہ تھا، جیسے یہ انصار صحابہ کے اللہ نے خوبی بیان کی ہے۔ تو سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے ایسے انسان کی مثال کتے کے ساتھ بیان کی ہے، کہا اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ آپ کتے کو ایک روٹی ڈالیں، وہ پھر بھی زبان نکال کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، ایک ہڈی ڈالیں وہ پھر بھی بیٹھا رہتا ہے، چاہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ بچپن میں آپ لوگ جو اسکول گوئنگ لوگ تھے، ہم بھی بچپن میں وہ ایک کہانی پڑھتے تھے، اردو میں لالچی کتا اور انگلش میں گریڈی ڈاگ ہے۔ وہ کیا تھی؟ یہی سادہ کہ اپنے پاس گوشت ہونے کے باوجود جو ہی اس کو پانی میں عکس نظر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اور کتا ہے جس کے پاس گوشت ہے، کیوں نہ ہو وہ بھی میں چھین لوں۔ تو جب اس کو چھیننا شروع کرتا ہے تو اپنا بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ لالچ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس کی مثال ایسے بندے کی جو دین کی طرف آنے کی بجائے بس دنیا کے پیچھے لگ گیا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی جو ہرس اور لالچ ہے اس نے ہلاک کیا ہے، اس نے برباد کیا ہے، اس نے غافل کیا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا جا کے رخ کر لیا۔ بخاری کی روایت ہے نا، لو کانا لابن آدم وادیان من مال لابتغا ثالثا، اس کے پاس، ابن آدم کے پاس اگر مال و متاع کی، مویشیوں کی، جانوروں کی دو وادیاں ہوں، دو وادیاں، تو یہ صبر نہیں کرے گا، لابتغا ثالثا، یہ تیسری کی تلاش کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا مگر مٹی کے ساتھ۔ تو یہ وہ چیز ہے، لیکن اللہ نے یہ خوبی بیان کی انصار صحابہ کی، انصار مسلمانوں کی، اللہ اکبر۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ مسلم کی روایت ہے، بحرین کے علاقے کچھ فتح جب ہوئے تو وہاں کی کچھ جائیداد نبی الاسلام نے انصار کو بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کو دے دوں. انہوں نے کہا نہیں، جب تک ہمارے مہاجر ساتھیوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو نہیں دیں گے ہم بھی نہیں لیں گے. اللہ اکبر، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس قدر دل کے اندر قدر محبت. وہ بخاری کی روایت ہے نا کتاب الایمان میں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. فرمایا اور وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ سخت حاجت میں ہوں، اور وہ جسے اس کے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا. فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں. گو کہ یہ ساری خوبیاں انصار کی بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ خوبیاں مہاجرین میں بھی تھی. بلکہ مہاجرین تو اس سے بڑی مثالیں پیش کر چکے ہیں کہ جو اپنا کاروبار، گھر بار صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ کے مدینہ آ گئے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اپنا سارا مال جو ہے وہ اسلام کے لیے وقف کر چکے، اور تبوک میں انہوں نے کیا کیا، گھر کا سارا سامان پیش کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ مہاجرین میں یہ خوبیاں نہیں تھی، ان میں یہ کوالٹیز نہیں تھی، نہیں، ان میں بھی تھی. حضرت عثمان بن عفان مہاجر تھے نا، جنگ تبوک میں کتنا مال دیا. میٹھے پانی کا مدینے میں جو کنواں ہے وہ کس نے خرید کر دیا. اور وقتاً فوقتاً جو ضروریات تھی مسلمانوں کی، اس میں سب سے آگے حضرت عثمان بن عفان ہوتے تھے. لیکن مجموعی اعتبار سے چونکہ انصار نے ایک ایسی قربانی پیش کی، اس لیے اللہ نے ان کی خوبیوں کو بیان کر دیا. گو کہ یہ خوبیاں مہاجرین کے اندر بھی تھی، تمام مسلمانوں کے اندر تھی، اہل ایمان کے اندر تھی، اور یہی ایک مومن کی صفت اور خوبی ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے. ایک تیسری کیٹیگری جس کا ذکر کل ہونا ہے، اس میں انشاءاللہ ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس کی وضاحت جب ہوگی پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم اس میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الشیٰ الا البلاغ المبین.